ہماری گفتگو کا موضوع صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی اہل بیت اطہار کے ساتھ محبت و عقیدت۔ ماہ محرم الحرام شریف، اس میں کثرت سے اہل بیت اطہار کا ذکر کیا جاتا ہے، لیکن اہل بیت اطہار کا ذکر یوں نہ کیا جائے کہ جس ذکر سے اہل بیت ہی ناراض ہو جائیں۔ اہل بیت اطہار کا ذکر یوں نہ کیا جائے کہ اللہ کی رحمتیں سمیٹنے کی بجائے ملائکہ کی اور لوگوں کی لعنتیں سمیٹی جائیں، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، خطیب بغدادی نے الجامع فی آداب الراوی والسامع کے اندر اس روایت کو ذکر کیا ہے، امام طبرانی نے بھی اس روایت کو ذکر کیا ہے۔ ان اللہ اختارنی، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے مجھے مختار بنایا ہے، اللہ نے مجھے چنا ہے، منتخب فرمایا ہے۔ وَاخْتَارَ لِي أَصْحَابًا، اور اللہ تعالیٰ نے میرے لیے میرے صحابہ کو بھی چنا ہے۔ صحابہ کرام کا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحبت کے لیے باقاعدہ انتخاب ہوا ہے پوری کائنات میں سے، پوری کائنات میں سے جو محبوبان خدا تھے، مقربان خدا تھے، بہترین دل تھے، ان کو اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب کی صحبت کے لیے چنا ہے۔ آگے حضور نے فرمایا، وَجَعَلَ لِي مِنْهُمْ أَصْحَابًا وَأَنصَارًا وَأَصْحَارًا وَزَرَاءً۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے کچھ میرے ساتھیوں کو، میرے صحابہ کو میرا وزیر بنایا ہے، اور کچھ کو میرا انصار بنایا ہے، اور کچھ کو میرے سسرال بنایا ہے۔ انصارا و اسہارا، بعض صحابہ وہ ہیں جن کو اللہ نے میرے لیے انصار بنایا ہے، بعض صحابہ وہ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے میرا سسرال بنایا ہے۔ آگے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من سبہم فعلیہ لعنت اللہ والملائکہ والناس اجمعین، جو انہیں برا بھلا کہے، سب و شتم کرے، اس پر اللہ تعالیٰ کی بھی لعنت، فرشتوں کی بھی، تمام کے تمام لوگوں کی بھی۔ لا یقبل اللہ صرفا ولا عدلا، اللہ تعالیٰ ایسے شخص کی کوئی نیکی قبول نہیں فرماتا، نہ اس کی پرہیزگاری، نہ تقوی، نہ کوئی عبادت اللہ کے دربار میں قبول ہوتی ہے۔ بلکہ خطیب بغدادی نے جو الجامع کے اندر روایت ذکر کی ہے، اس کے یہ الفاظ ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے باقاعدہ ڈیوٹی لگائی اپنے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے دفاع اور حفاظت کی۔ ہر دور میں آپ نے محافظین مقرر فرمائے ہیں۔ فرمایا کہ اذا ظہرت الفتن، او قالا اذا ظہرت البدع، فرمایا کہ جس وقت فتنے ظاہر ہوں، یہ ایک روایت ہے۔ دوسری روایت میں راوی کہتے ہیں کہ جس وقت بدعتیں ظاہر ہوں، سب اصحابی، اس وقت میرے اصحاب کو برا بھلا کہا جائے گا۔ جب فتنوں کا زمانہ ہوگا، میرے اصحاب کو طعن و تشنیع کا نشانہ بنایا جائے گا۔ فَلْيَظْهَرْ كُلُّ عَالِمٍ فَلْيَظْهَرِ الْعَالِمُ عِلْمَهُ، اس وقت عالم دین کو چاہیے کہ وہ اپنے علم کا اظہار کرے، اپنے علم کے ذریعے صحابہ کی شانوں کا دفاع کرے۔ اہل بیت اطہار اور اصحاب میں سے جس کو بھی طعن کا نشانہ بنایا جا رہا ہے، ان کا دفاع کرے، ان کی حفاظت کرے۔ من لم یفعلہ ذالک، جو عالم دین ایسا نہیں کرے گا،
अलैहि लानतुल्लाहि वल मलाइका वन नास अजमाइन, ऐसे पर अल्लाह ताला की भी लानत, मलाइका की भी और तमाम के तमाम लोगों की भी। वला यक़बलुल्लाहु अदलन सरफ़न व अदला, अल्लाह ताला इसकी भी कोई इबादत कबूल नहीं करेगा, अल्लाह ताला इसकी भी कोई नेकी कबूल नहीं करेगा। हो अगर कुव्वते फ़िरऔन की दर पर्दा मुरीद, कौम के हक़ में है वो लानत कलीमुल्लाही। कुछ लोग होते हैं अपने आप को आलिम कहलवाते हैं, अल्लामा कहलवाते हैं, लेकिन वो चढ़ते सूरज की पूजा करते हैं। जिधर हवा का रुख होता है बस उसी रुख के साथ हो जाते हैं। जो भी अरबाब इक़्तिदार में से आता है उसी को ही, उसी की बगल में जाके छुप के बैठ जाते हैं, उसी के कसीदे पढ़ते हैं, उसी को नेक सीरत हुक्मरान करार देते हैं। फरमाया कि ऐसे हाथों में तस्बीहें भी पकड़ के फिर रहे हैं, उनकी ये तस्बीह अल्लाह के दरबार में कबूल नहीं होगी। सरफ़न वला अदला, कोई इबादत अल्लाह के दरबार में कबूल नहीं, उनकी कोई रियाजत अल्लाह के दरबार में कबूल नहीं, तक़वा कबूल नहीं, परहेज़गारी कबूल नहीं, क्योंकि रब्बे ज़ुल जलाल को ऐसी इबादत नहीं चाहिए जिस इबादत के अंदर बंदे में गैरत ना हो, जिस बंदे के दिल की गैरत मर चुकी हो। और सहाबा किराम के हरम में लोग दाखिल हो जाएं और उसकी गैरत बेदार ना हो, अहले बैत अतहार को बुरा भला कहा जाता हो, उसकी गैरत बेदार ना हो। फरमाया कि ऐसा जो बेगैरत किस्म का मुल्ला होता है, अल्लाह ताला उसकी ना कोई इबादत कबूल करता है, ना उसकी वाज़ व नसीहत कबूल होती है, ना तक़वा कबूल होता है, ना परहेज़गारी कबूल होती है। ये तो रब की शान है। हमेशा हर दौर में यजीद की नस्ल मौजूद रही है। यजीद अगरचे मर गया, दुनिया से चला गया, लेकिन उसकी नस्ल मुसलसल चल रही है। खूने हुसैन की कसम, यही है अर्दे करबला, खूने हुसैन की कसम, यही है अर्दे करबला। हज़ारों यजीद हैं यहाँ, कलमा हक उठा के देख। जब कलमा हक बुलंद किया जाता है उस वक़्त फिर हज़ारों यजीद सामने आते हैं, फिर जेलें भर दी जाती हैं ऐसे उलमाए हक के साथ। लेकिन एक बात याद रखें, जब वो यजीद जिस वक़्त सामने था और उसने अपनी बैत के लिए हज़रत इमाम हुसैन को बुलाया, तो हज़रत इमाम हुसैन आपने अपनी जान का नजराना पेश कर दिया, लेकिन यजीद को वोट नहीं दिया, उसकी हिमायत नहीं की, उसके हाथ में आपने हाथ नहीं दिया। इसका मतलब ये हुआ कि यजीद हो या कोई यजीदिया हो, उसके सामने खड़े हो जाना, डट जाना, या हुसैन का काम होता है या खादिम हुसैन का काम होता है। हमेशा से ये वतीरा रहा है, कोई हुसैनी ही होता है जो यजीद के मुकाबले में आंखों में आंखें डाल के बात करता है। खूने हुसैन की कसम, यही है अर्दे करबला। हज़ारों यजीद हैं यहाँ, कलमा हक उठा के देख। इस मुहर्रमुल हराम के महीना में बेशुमार सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमाइन की बेअदबियाँ और गुस्ताखियाँ हो रही हैं। और यकीन जाने जिस वक़्त असहाबे रसूल की बेअदबी होती है वो हकीकत में अहले बैत अतहार की नाराज़गी का भी सबब बनती है, क्योंकि आप असहाबे रसूल को अहले बैत से जुदा नहीं कर सकते। हज़रत अली मुर्तज़ा भी सहाबी, इमाम हसन भी सहाबी, इमाम हुसैन भी सहाबी, सैयदा फातिमा ज़हरा भी सहाबिया, और हुजूर की सारी अज़वाज मुतहरात जो अहले बैत अतहार में दाखिल हैं वो सारी की सारी सहाबियात। हुजूर की अम्मात, आपकी फूफियाँ, वो भी सहाबियात। हुजूर के चचा हज़रत अब्बास, हज़रत हमज़ा, वो भी सहाबी। हुजूर के भतीजे हज़रत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास, हज़रत कसर इब्ने अब्बास, हज़रत उबैदुल्ला इब्ने अब्बास, वो भी सहाबी। जिस वक़्त सहाबा को बुरा भला कहा जाता है, यकीन जाने अहले बैत अतहार के दिल रंजीदा होते हैं, अहले बैत अतहार के दिल दुखते हैं।
ایسے ذکر اہل بیت میں بندہ کبھی بھی اہل بیت اطہار سے صلہ کی امید نہ رکھے جس ذکر کے اندر صحابہ کرام کی بے ادبی کی جائے۔ ایسے ذکر سے پناہ مانگنی چاہیے جس ذکر کو کرتے ہوئے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی بے ادبی کر دی جائے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جانتے ہو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی کیا عقیدت تھی اہل بیت کے ساتھ، کیا محبت تھی۔ ایک تو آپ کو گھرانہ رسول کے ساتھ، خاندان نبوت کے ساتھ ایسا آپ کا ایک تعلق ہے، ایسا رشتہ ہے جو مابعد قیامت بھی ٹوٹنے والا نہیں ہے کہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سسر ہیں۔ آپ کی لخت جگر سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ ہیں، امہات المومنین میں سے ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس کی میرے ساتھ شادی ہو گئی یا جس نے میری شادی کروائی اپنے گھر میں، جس نے میری شادی کروائی، اللہ تعالیٰ اس پر جہنم کی آگ حرام کر دیتا ہے، کیونکہ میں نے اللہ تعالیٰ سے یہ مانگا، اللہ تعالیٰ نے یہ مجھے عطا کر دیا۔ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا جو دوسرا تعلق اہل بیت کے ساتھ ہے، خاندان نبوت کے ساتھ ہے، وہ تعلق یہ ہے کہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی حقیقی بیٹی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زوجہ ہیں، سیدہ ام کلثوم بنت علی بنت فاطمہ الزہرا، وہ زوجہ عمر ہیں، اور سیدہ ام کلثوم سے حضرت عمر فاروق کا ایک بیٹا پیدا ہوا اور ایک بیٹی پیدا ہوئی۔ بیٹی کا نام آپ نے رقیہ رکھا، بیٹے کا نام زید رکھا، اور حضرت زید اور سیدہ ام کلثوم ان کا انتقال ایک ہی دن ہوا تھا، ایک ہی دن ان دونوں کا انتقال ہوا۔ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ جس وقت شہید ہوئے تھے تو حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی بیٹی کو دارالامارہ سے اپنے گھر لے گئے تھے، اور حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس بات سے استدلال کرتے ہیں، حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس فعل سے استدلال کرتے ہیں کہ متوفی عنہا زوجہا، جس عورت کا خاوند فوت ہو جائے وہ جہاں چاہے عزت گزار سکتی ہے، کیونکہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ اپنی بیٹی کو عزت گزارنے کے لیے دارالامارہ سے اپنے گھر لے کر گئے تھے۔ جس وقت حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے نکاح کیا تھا سیدہ ام کلثوم بنت علی کے ساتھ، اس وقت آپ صحابہ کرام کی جماعت میں آئے، آپ نے فرمایا رفیونی رفیونی، مجھے مبارکباد دو، مجھے ہدیہ تبریک پیش کرو۔ صحابہ نے عرض کی بماذا یا امیر المومنین، کس بات پر آپ کو مبارکباد دیں؟ آپ نے فرمایا کہ قد نکحت ام کلثوم بنت علی بن ابی طالب، میں نے علی بن ابی طالب کی بیٹی ام کلثوم کے ساتھ نکاح کر لیا ہے، اور میں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے کل سبب و نسب ینقطع یوم القیامہ الا سببی و نسبی، ہر رشتہ قیامت والے دن ٹوٹ جائے گا، کوئی سبب کام نہیں آئے گا، کوئی تعلق کوئی رشتہ کام نہیں آئے گا سوائے میرے رشتے کے، سوائے میرے سبب کے، سوائے میری رشتہ داری کے۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے کہا مجھے مبارکباد دینے کا موقع ہے کہ میری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھرانے کے ساتھ رشتہ داری قائم ہو چکی ہے، مبارکباد دینے کا مجھے موقع ہے۔ اور آپ کی عقیدت اتنی زیادہ تھی کہ آپ نے ایک بار حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ممبر پہ بٹھایا، اپنے ساتھ بٹھا کے آپ نے فرمایا حل انبت الشعر علی رؤوسنا الا ابوکا، آپ کو بھتیجے میں آپ اپنے ساتھ ممبر پہ کیوں نہ بٹھاؤں؟ میرے سر پہ جو بال اگے ہیں وہ بال بھی آپ کے بابا نے اگائے ہیں، جب تک بکے نہ تھے کوئی پوچھتا نہ تھا،
آقا تو نے خرید کر انمول کر دیا۔ میں تو وہ عمر تھا کہ ایک وقت مجھے 5 اونٹ دیے گئے تھے، وہ اونٹ مجھ سے سنبھالے نہیں جا رہے تھے، مجھے میرے باپ نے جوتیوں کے ساتھ مارا تھا، اور آج آپ کے بابا کے صدقے 36,000 مربع میل کی سلطنت عمر کی مٹھی میں ہے۔ وہ زمانہ 5 اونٹ نہ سنبھالنے کی وجہ سے مجھے جوتیاں پڑ رہی تھیں، اور آج محمد عربی کے نالین کے صدقے مجھے کشور کشائی کا فن آ گیا ہے۔ یہ سر کے بال بھی آپ کے بابا نے اگائے ہیں۔ اور ایک بار امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ آپ کا شانہ عمر پہ آئے اور ملاقات کرنا چاہتے تھے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ جو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے بیٹے ہیں، انہوں نے اجازت طلب کی اندر جانے کی، انہیں اجازت نہیں ملی۔ حضرت امام حسن آپ نے یہی سمجھا کہ جب بیٹے کو اجازت نہیں ملی میں بھی واپس چلتا ہوں۔ اور دوسری روایت کے اندر یہ واقعہ حضرت امام حسین کے ساتھ بھی پیش آیا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے امام حسین کو خود فرمایا، یا بنیا جالتا تاتینا تکشانا، کہ آپ آیا کرو ہمیں ملنے کے لیے۔ کچھ دن ہو گئے حضرت امام حسین ملنے کے لیے نہیں آئے، تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے سبب پوچھا، میں نے آپ کو ملنے کا ملاقات کا کہا تھا، آپ آتے کیوں نہیں؟ عرض کی کہ میں آیا تو تھا لیکن دروازے پر آپ کے بیٹے موجود تھے، انہوں نے اندر آنے کی اجازت مانگی، اندر حضرت امیر معاویہ کے ساتھ آپ مشاورت کر رہے تھے، ان کو اجازت نہیں ملی تو میں بھی واپس چلا گیا۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، حل انبت الشعر علی رأسنا الا انتم، میرے سر پہ جو بال موجود ہیں وہ تمہارے ہی اگائے ہوئے ہیں، وہ تمہارے ہی اگائے ہوئے ہیں۔ جتنی عزتیں جتنی عظمتیں وہ مجھے ملی ہیں وہ نبی کے گھرانے کے طفیل ہی تو ملی ہیں۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، ان کا اہل بیت کے ساتھ جو محبت کا انداز تھا، کیسی محبت تھی ان کی کہ ایک بار حضرت ابو محزم فرماتے ہیں کہ جنازہ سے جس وقت فارغ ہوئے میں نے ابو ہریرہ کو دیکھا، جلیل القدر صحابی ہیں، 5200 احادیث ان سے مروی ہیں، 5000 سے زائد احادیث کے راوی، وہ کیا کر رہے، ينفدو بثوبہ التراب من قدم الحسین۔ ابو ہریرہ کو میں نے دیکھا وہ اپنے عمامے سے یا اپنی چادر سے حضرت امام حسین کے پاؤں سے مٹی جھاڑ رہے ہیں، امام حسین کے قدموں سے مٹی جھاڑ رہے ہیں۔ اور زید بن ثابت کو ہم نے دیکھا جو کاتب وحی ہیں، جلیل القدر صحابی ہیں، اور حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے استاد بھی ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما ان کے پاس پڑھا کرتے تھے۔ ایک بار حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی والدہ کا انتقال ہو گیا، جنازہ پڑھایا، جنازے کے بعد انہوں نے سواری پر سوار ہونے کا ارادہ کیا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا کے بیٹے، انہوں نے آگے بڑھ کر اس سواری کی رکاب کو تھام لیا، جہاں پاؤں رکھ کے بندہ سوار ہوتا ہے اس رکاب کو تھام لیا، ادھر ہاتھ رکھ دیے۔ حضرت زید کہنے لگے، خل انی یبن عم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے رسول اللہ کے چچا کے بیٹے آپ پیچھے ہٹو، آپ یہ کیا کر رہے ہو؟ تو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے آگے سے جواب دیا، ہاکذا امرنا ان نفعل بالعلماء، ہماری تو تربیت ہی یہی ہوئی ہے، ہمیں تو حکم ہی یہی دیا گیا ہے کہ ہم علماء کے ساتھ اسی طرح پیش آئیں، ہم علماء کی عزت کریں، علماء کے احترام کریں، اکرام کریں، ہمیں تو حکم ہی یہ ملا ہے۔ اور حضرت عبداللہ ابن عباس وہ پڑھا کرتے تھے حضرت زید بن ثابت کے پاس، حضرت زید بن ثابت فوراً اپنی سواری سے ہٹے، قبل یدیہ، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھوں کا بوسہ لیا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس نے پوچھا کہ یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟
آپ نے فرمایا ہاکذا امرنا ان نفعل باہل البیت، ہمیں بھی یہ حکم ملا ہے کہ اہل بیت کا اس طرح احترام کیا جاتا ہے، ہمیں بھی یہ حکم ملا ہے کہ اہل بیت کا اس طرح ادب کیا جاتا ہے، ہمیں بھی یہ حکم ملا ہے۔ اصحاب رسول نجم ہے، ناؤ ہے عطرت رسول اللہ کی۔ اہل بیت اطہار کے ساتھ محبت کا، عقیدت کا، ان کے ذکر خیر کرنے کا یہی طریقہ ہے کہ ان سے محبت ایسے کی جائے جیسے صحابہ کرام نے محبت کی ہے، جیسے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا خاندان نبوت کے ساتھ کتنا گہرا رشتہ ہے، کتنا گہرا تعلق ہے کہ تاریخ کے اندر پوری کائنات میں کسی کو یہ شرف حاصل نہیں ہوا کہ ایک نبی کی دو بیٹیاں یکے بعد دیگرے کسی امتی کے نکاح میں آ جائیں۔ یہ شرف اگر حاصل ہوا ہے تو حضرت عثمان غنی کو حاصل ہوا ہے، اسی وجہ سے انہیں عثمان ذو النورین کہا جاتا ہے۔ مبارک ہو تم کو ذو النورین، جوڑا نور کا، نور کی سرکار سے پایا دوشالہ نور کا، مبارک ہو تم کو ذو النورین، جوڑا نور کا۔ اور خاندان اہل بیت جو ائمہ اہل بیت ہیں، اگر ان کے شجرہ کو دیکھا جائے، ان کے آپ نسب کو دیکھو، نسب کے ٹانڈے صحابہ سے جا ملتے ہیں کہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کا ایک تعلق تو خاندان نبوت سے یہ ہے کہ آپ کی صاحبزادی سیدہ عائشہ صدیقہ بنت صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہا، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حرم میں ہیں، اور حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سسر ہونے کا شرف حاصل ہے۔ اور دوسری بات، حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 3 بیٹے تھے، ایک کا نام حضرت عبد الرحمن، دوسرے بیٹے کا نام حضرت عبداللہ، تیسرے کا نام حضرت محمد۔ حضرت عبداللہ کا وصال ہو گیا تھا، باقی 2 بیٹے رہ گئے، ایک حضرت عبد الرحمن اور دوسرے حضرت محمد۔ حضرت عبد الرحمن ان کی بھی شادی ہوئی اور حضرت محمد کی بھی شادی ہوئی۔ حضرت عبد الرحمن کے ہاں ایک بیٹی پیدا ہوئی، ان کا نام اسماء رکھا گیا، اور حضرت محمد کے ہاں بیٹا پیدا ہوا، ان کا نام قاسم رکھا گیا۔ حضرت اسماء بھی سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پوتی ہے، حضرت قاسم سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پوتے ہیں۔ ان دونوں کا آپس میں نکاح ہوا، اللہ تعالیٰ نے ایک بیٹی دی، اس کا نام ام فروہ رکھا گیا۔ ام فروہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پڑپوتی ہیں۔ سیدہ ام فروہ کا نکاح امام زین العابدین کے بیٹے امام محمد باقر کے ساتھ ہوا، امام محمد باقر کے ساتھ نکاح ہوا، اولاد دی اللہ نے، بیٹا پیدا ہوا جس کا نام امام جعفر صادق رکھا گیا۔ آپ جانتے ہیں کسی امام کے نام کے ساتھ صادق نہیں آتا، امام محمد باقر صادق نہیں آتا، امام علی، امام نقی، امام تقی، امام علی رضا صادق نہیں آتا، امام زین العابدین صادق نہیں آتا۔ اگر صادق آتا ہے امام جعفر کے نام کے ساتھ آتا ہے، وہ اس وجہ سے آتا ہے کہ حضرت امام جعفر صادق سیدنا صدیق اکبر کی اولاد میں سے ہے، اس وجہ سے ان کے نام کے ساتھ ہمیشہ رہتی دنیا تک صادق لکھا جاتا ہے۔ امام جعفر صادق کے ہاں بیٹا پیدا ہوا، ان کا نام رکھا گیا امام موسیٰ الکاظم۔ امام موسیٰ کے ہاں جو بیٹا پیدا ہوا ان کا نام رکھا گیا امام علی رضا۔ اب سوچنے کی بات یہ ہے، امام علی رضا ایک بار نیشہ پور آئے تو وہاں ابو ذرا رازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ 20,000 تقریباً علماء اور طلباء تھے جو کہ حضرت امام علی رضا کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ حضرت ہمیں اپنی سند کے ساتھ ایک حدیث سنائیں۔ آپ نے ایک حدیث بیان کی، حدثنی ابو موسیٰ الکاظم عن ابیہ محمد الباقر
अन अबीही जाफ़र अस्सादिक अन अबीही मोहम्मद अल बाक़िर अन अबीही ज़ैन अल आबिदीन अन अबीही हुसैन इब्न अली अन अबीही अली अल मुर्तज़ा। इस सनद के अंदर 7 इमामों का जिक्र आता है। अगर कोई एतराज़ करे कि मुसलसल शुहदाए करबला या अहले बैत अतहार का जिक्र तो हो रहा है, लेकिन शहादत के किस्से बयान नहीं किए जा रहे, भाई वो तारीख़ी किस्से हैं, उन पर एतमाद नहीं है, मुकम्मल वसूक नहीं है। बंदा ऐसी बात कर जाए जो हकीकत में ना हो, इंदल्लाह फिर उसका जवाब देना पड़ेगा। हम तो इमामों का नाम लेने में ही अपनी खुशबख्ती समझते हैं। ये जो नाम लिए हैं, इमाम अहमद इब्न हंबल फरमाते हैं, इन 7 इमामों का नाम लेकर किसी पागल पर फूंक मार दो, अल्लाह ताला उस पागल को अकल अता फरमा देता है। उस पागल की अकल लौट आती है। वो दीवाना पागल नहीं रहता, मजनू नहीं रहता, अक्लमंद बन जाता है, समझदार हो जाता है। ये 7 इमाम, इनका नाम लेकर अगर किसी पागल को फूंक मार दी जाए तो इमाम मोहम्मद, इमाम मूसा काज़िम के बेटे हैं इमाम अली रज़ा, इमाम अली रज़ा के बेटे हैं इमाम तकी, इमाम तकी के बेटे हैं इमाम नकी, इमाम नकी के बेटे हैं इमाम हसन अस्करी, इमाम हसन अस्करी के बेटे हैं इमाम मोहम्मद महदी। अब देखिए, इमाम मोहम्मद महदी से लेकर इमाम जाफ़र सादिक तक ये सारे आइम्मा अहले बैत जिसकी औलाद है उन्हें उम्मे फरमा कहते हैं, और उम्मे फरमा जिनकी औलाद है उन्हें सिद्दीक़ अकबर कहते हैं। ये तो अहले बैत अतहार का सारा गुलशन खिला ही नस्ल सिद्दीक से है, तो कैसे आप सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को, हज़रत सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की मोहब्बत ख़ानदान नबूवत के साथ, काशाना नबूवत से कौन वाकिफ़ नहीं है कि जिस वक्त सैयदा खातून जन्नत रज़ी अल्लाह ताला अन्हा आप फदक का मुतालबा करने के लिए गईं, वो फदक के मामले में इससे पहले काफ़ी गुफ्तगू हुई है, उसका तहकीकी जो लुब्बे लुबाब है वो आपके सामने मैंने कई बार पेश किया है। तो सैयदा खातून जन्नत ने जाकर बाग का मुतालबा किया। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने एक हदीस बयान की। अब सैयदा खातून जन्नत को भी लाखों सलाम, आपने क़यामत तक आने वाले उम्मतियों को ये पैगाम दे दिया कि तुम्हारा मकाम जितना ही बुलंद क्यों ना हो, अगरचे जैसे मैं नबी की बेटी हो, मकाम जितना भी बुलंद क्यों ना हो, जिस वक़्त नबी का फरमान आ जाए तो सर झुका लिए जाते हैं, नबी का फरमान आ जाए तो सरे तस्लीम खम कर लिया जाता है, बात मान ली जाती है। और सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, आपकी अज़मत को भी लाखों सलाम कि एक तरफ सैयदा खातून जन्नत का मुतालबा है और दूसरी तरफ हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, शरीयत का हुक्म है। एक तरफ अहले बैत अतहार का दामन है, दूसरी तरफ शरीयत का हुक्म है, लेकिन कुर्बान जाए फिरासत सिद्दीकी पर आपने न अहले बैत अतहार के दामन को छोड़ा और न शरीयत के किसी हुक्म को तोड़ा, न शरीयत के किसी हुक्म को तोड़ा, बल्कि आपने कहा इन्ना क़राबत रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अहब्बु इलैया मिन क़राबती, कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क़राबत वो मुझे अपनी रिश्तेदारी से ज़्यादा महबूब है, अपनी रिश्तेदारी से ज़्यादा मुझे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क़राबत अज़ीज़ है। मेरे माल में से आप जो चाहो ले सकती हो, जो चाहो ले सकती हो, लेकिन फदक के मामले में मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म को नहीं तोड़ सकता, आपकी हुक्म अदूली नहीं कर सकता। इमाम ज़ैद शहीद आप बाद में जो औलाद ज़हरा में से हैं, आप फरमाया करते थे वअयमुल्लाह लौ रुफ़ियल क़ज़ियतु इलैया लक़दैतु मा क़दा बि अबी बकर, खुदा की कसम अगर फदक का केस मेरे पास आता मैं वही फैसला देता जो फैसला सिद्दीक़ अकबर ने दिया है, जो फैसला सिद्दीक़ अकबर ने दिया है, तो ज़ैद का भी वही फैसला होता। देखिए कितने गहरे ताल्लुकात हैं सहाबा किराम के, असहाब रसूल के, अहले बैत अतहार के साथ। इस वजह से हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया लिकुल्लि शैइन असासुन
वसासुल इस्लामी हुब्बु असहाबिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हर शय की बुनियाद होती है और इस्लाम की बुनियाद सहाबा की मोहब्बत है और अहले बैत की मोहब्बत है। अगर ये बुनियाद नहीं है तो यकीनन हमारी इमारत बेबुनियाद है, बग़ैर असास के हमारी इमारत खड़ी हुई है और बग़ैर असास और बग़ैर बुनियाद के इमारत की कोई हैसियत नहीं होती, वो तो मुनहदम हो जाती है। तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के असहाब से भी मोहब्बत की जाए, आपकी अहले बैत अतहार से भी मोहब्बत की जाए। जब दोनों से मोहब्बत की जाएगी तो दोनों का हक़ अदा होगा, दोनों हकीकत में खुश होंगे। अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ है, अल्लाह ताला हमें सही मानों में अहले बैत अतहार का ज़िक्र करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, इनकी बेअदबी और गुस्ताखी से हमें महफूज़ व मामून फ़रमाए। व आख़िरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।